چند دن پہلے میں مرغا لینے کے لیے ایک دکان پر گیا تو وہاں پر ایک آدمی بات کر رہا تھا کہ اب تو یہ گوشت سستا ہونے والا ہے۔ تو اس آدمی نے، دکاندار نے کہا کہ نہیں جناب، سستا نہیں ہونے والا بلکہ اور مہنگا ہونے والا ہے۔ قربانی کے دنوں میں بھی لوگ آ کر ہم سے گوشت خریدتے ہیں۔ صبح سے شام تک جب سے وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، اپنے محلے میں مالدار لوگوں کو قربانی کرتا دیکھتے ہیں، وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے گھر میں گوشت آتا ہے، اب ہمارے گھر میں گوشت آتا ہے، لیکن ان کے گھر میں گوشت نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کی خواہش ہے کہ ہم قربانی کا گوشت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس کے بارے میں سورۃ الحج آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں، میں صرف ترجمہ بیان کروں گا، جس کو شوق ہو عربی یہاں سے دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت تم قربانی کرنے لگو تو اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، اور جب وہ جانور گر جائے، اس جگہ پر اونٹ کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اس کو کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے، جب وہ گر جائے تو اس میں سے خود کھاؤ، یعنی جب وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے اس میں سے خود کھاؤ، اور صبر سے بیٹھے رہنے والوں کو یعنی سفید پوش لوگوں کو بھی کھلاؤ، اور فقیروں کو جو آپ سے مانگتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گوشت کو ہم نے خود بھی کھانا ہے اور ڈھونڈنا ہے ہم نے ایسے لوگوں کو قربانی کرنے سے پہلے جن کے گھر میں قربانی نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں نے قربانی کی ہوتی ہے، ہم ان لوگوں کے گھر بھی گوشت بھیجتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کے گھر گوشت بھیجنے کا۔ اصل مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ چند دن پہلے میں مرغا لینے کے لیے ایک دکان پر گیا تو وہاں پر ایک آدمی بات کر رہا تھا کہ اب تو یہ گوشت سستا ہونے والا ہے۔ تو اس آدمی نے، دکاندار نے کہا کہ نہیں جناب، سستا نہیں ہونے والا بلکہ اور مہنگا ہونے والا ہے۔ قربانی کے دنوں میں بھی لوگ آ کر ہم سے گوشت خریدتے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں تک گوشت کیوں نہیں پہنچاتے جو کہ واقعی مستحق ہیں، خاص طور پہ سفید پوش لوگ جو قربانی کرتے بھی نہیں ہیں۔ صبح سے شام تک جب سے وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، اپنے محلے میں مالدار لوگوں کو قربانی کرتا دیکھتے ہیں، وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے گھر میں گوشت آتا ہے، اب ہمارے گھر میں گوشت آتا ہے، لیکن ان کے گھر میں گوشت نہیں آتا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا دل بہلانے کے لیے، ان کی تسلی کے لیے گوشت کی دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں سے پیسوں کا گوشت خرید کے لاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات سن کر ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ ہم عید سے پہلے ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی، ہم ان تک بڑے مہذب طریقے سے گوشت پہنچائیں گے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، گوشت بھی اچھا ہونا چاہیے۔ گوشت ایسا نہ ہو کہ 5 بوٹیاں ہوں اور 10 چھچڑے اس کے اندر ہوں، اتنا گوشت پہنچائیں کہ ایک وقت کی ہنڈیا ان کے گھر میں پک سکے۔ اس لیے آپ نے خود بھی گوشت کھانا ہے، سفید پوش لوگ جو کہ آپ کے محلے میں یا آپ کے رشتہ داروں میں موجود ہیں ان تک گوشت پہنچانا ہے، اور جو مانگنے آتا ہے گوشت اس کو بھی اچھا گوشت دینا ہے۔ چھچڑے جو ہیں ان کو ضائع کر دیں آپ۔ جو آپ چیز خود پسند نہیں کرتے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ مقصد قربانی کا گوشت کھانا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ نہ تمہارا گوشت ہمارے پاس پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ وہ تقویٰ پہنچتا ہے، وہ پرہیزگاری پہنچتی ہے جس خالص نیت کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں۔ ایک ضعیف روایت ہے، ایک صحابی کا قول ہے کہ قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، تو یہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا یہ درست روایت نہیں ہے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر 60 کلو گوشت ہے تو 20 کلو گوشت اپنے پاس رکھیں، 20 کلو گوشت رشتہ داروں کو دیں، سفید پوش لوگوں کو دیں، اور 20 کلو گوشت غریبوں کو دیں۔ اگر آپ کا دل مانتا ہے تو ایسے کر لیں، اگر نہیں بھی مانتا لیکن آپ حصے بنائیں، برابر حصے نہ صحیح لیکن آپ حصے بنائیں کہ اتنا حصہ گھر والوں کے لیے، اتنا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور اتنا حصہ غریبوں کے لیے لازمی آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ سارے کا سارا گوشت اپنے پاس نہیں رکھنا، ہاں اگر اس میں سے کچھ گوشت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس اس گوشت کو فریزر کے اندر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5103 میں روایت موجود ہے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ اس وقت بادیہ سے دور سے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، چلتے چلتے آہستہ آہستہ، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سارے کا سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دو، کوئی شخص بھی 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس نہ رکھے۔ تو جب اگلا سال آیا تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ لوگ قربانی کر کے ان کی کھال کا مشکیزہ بناتے ہیں اور اس کی چربی کو پگھلا کے اس میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟
اس صحابی نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت کو محفوظ نہیں رکھنا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بادیہ سے دور سے لوگ چلتے چلتے آئے تھے، اس لیے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ اپنے پاس گوشت نہ رکھیں، اس لیے اس کو کھائیں، قربوں میں تقسیم کریں، جتنا عرصہ چاہتے ہیں اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں گوشت محفوظ کرنے کی اور لوگوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔